مجھے کیوں بلایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شعیب ماسٹر موٹیویشنل اسپیکر۔ پیارے سامعین، آج چونکہ سیاسی گرما گرمی بھی ہے تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور کچھ حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے دل چاہ رہا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک ہے مجھے کیوں بلایا۔ پہلے تو ایک نعرہ مستانہ لگتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، تو اب یہ ایک نعرہ مستانہ لگ رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا۔ پی ڈی ایم والوں کی طرف سے مقتدر حلقوں سے کچھ مطالبات ہیں اور الیکشن لڑنے کے لیے کہ ان مطالبات پر اگر عمل کیا جائے تو ہم الیکشن لڑیں گے، اگر نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے ہم میدان چھوڑ دیں گے، کچھ ہیلے بہانے بنا کر اور حالات کو خراب کر کے تو بھاگنے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہے۔ لیکن فی الحال مطالبات کا ذکر کرتے ہیں۔ مطالبات مشترکہ کیا ہے؟ مشترکہ مطالبات یہ ہے کہ سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو کسی بھی صورت میں جیل سے نہیں نکالنا، ان کو باہر نہیں آنے دینا۔ دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں سے ان کا جو بھیٹ کا نشان ہے، بلہ کا نشان ہے، وہ چھین لیا جائے۔ تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اکثریت جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے، تاکہ ان میں جو بے غیرت اور بے ضمیر ہو تاکہ ان کی پیر منڈیاں لگائے اور ان کو خریدا جا سکے۔ چوتھا مطالبہ کیا ہے؟ چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنے بلے کے نشان سے نہ لڑے تو ان کو اقلیتی نشستوں سے محروم رکھا جائے، اور ان کی کل تعداد تقریباً 70 نشستیں بنتی ہے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور اسی طرح پانچواں مطالبہ ہے، تو پانچواں مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو جلسے اور جلوسوں کی ان پہ مکمل پابندی لگائی جائے۔ اور اسی طرح چھٹا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی وی پر عمران خان کی تصویر اور عمران خان کا نام جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے غائب کر دی جائے، کیونکہ ان سے لوگوں کی بڑی نفرت ہے، اور ان کی تصویر جب دیکھتے ہیں تو لوگ ٹینشن میں آتے ہیں اور خفا ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ شکل لوگوں کو نہیں دکھانا۔ حالانکہ یہ ان کی بھول ہے، جو تصویر جو شکل لوگوں کی دلوں میں جس نے بسیرا کر رکھا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی وہ شکل جو ہے وہ کسی سے نہیں بلایا جا سکتا۔ اسی طرح چھوٹا مطالبہ کیا ہے؟ چھوٹا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے لوگ جب کاغذات جمع کرتے ہیں تو ان سے کاغذات چھین لیے جائیں، اور جو بہت زیادہ وہ سامنے آتے ہیں تو ان کو ڈرائے، ان کو دمکائیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی والوں نے جب یہ تمام چیزیں پریکٹیکلی انہوں نے محسوس کیا اور ان کا سامنا کیا تو کیا ہوا؟ تو پی ٹی آئی والوں کے جو وکیل ہے، نامور وکیل، جس میں بیرسٹر گوہر بھی شامل ہے اور بابر اعوان صاحب بھی شامل ہے اور مروت صاحب بھی شامل ہے، تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے اور قانون کی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے، جو ہمارا جمہوری حق ہے، تاکہ ہم آزادانہ طریقے سے بغیر کسی خوف اور ڈر کے الیکشن لڑ سکے۔ تو پشاور ہائی کورٹ میں کل پٹیشن تھی، تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سرکاری وکیل سے ایک سوال کیا، سوالات تو بہت زیادہ کیے، اور سرکاری وکیل سے ایک سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 100 سے زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ 100 سے زیادہ پارٹیوں میں کسی ایک پارٹی سے ان کا نشان چھین لیا گیا ہے، ان کو اپنے نشان سے محروم کیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی سیاسی امیدوار کو کاغذات جمع کرتے وقت کسی بھی سیاسی پارٹی کے کسی دوسرے امیدوار کو تنگ کیا گیا ہے، ان سے کاغذات چھین لیے گئے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے ساتھ تمام سوالوں کے جوابات بالکل ہی نہیں تھے، تو انہوں نے جوابات آئیں بائیں شائیں میں دی، اور موجودہ جو وہاں پہ وکیل کے دوسرے لوگ تھے تو انہوں نے تنزیہ ہنسی بھی اڑائی، اور اسی طرح وہ کیس پی ٹی آئی کے وکیلوں نے آخر ہی جیت لیا، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کروڑوں لوگوں کے عوام کا دل بھی جیت لیا، کیونکہ قانون کی پاسداری انہوں نے اس کا پاس رکھا۔ اور اسی طرح میرے پیارے سامعین،
اس ملک میں جو الیکشن ہو رہے ہیں تو میرا ایک سوال ہے تمام سیاسی پارٹیوں سے بغیر جماعت اسلامی کے، کیونکہ ان تمام واردات میں ان تمام جو قانونی خلاف ورزیاں ہو گئی ہے ان کے ساتھ ظلم اور جبر کے پہاڑ ان پہ توڑے گئے ہیں، اور حقیقی معنوں میں جس طرح فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم زمین ان کے لیے گرم کر دیں گے، تو واقعی اب پی ٹی آئی ورکروں کے لیے اور ان کے لیڈروں کے لیے 1 سال سے زمین پوری طرح گرم ہے اور اس آگ میں وہ کھیل رہے ہیں، اور اسی طرح وہ ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو پوری سیاسی جماعتوں میں صرف ایک پارٹی تھی جماعت اسلامی کے، ان کے کچھ لیڈروں نے واقعی حق کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہہ ڈالا کہ حد ہو گئی ہے، اتنی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جمہوری پارٹی ہیں تو قانون اور آئین کے مطابق ان سے سلوک کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح میرا ایک سوال ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈر جو ہے ان میں سے کون سا لیڈر تیار ہے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں کسی بھی سیٹ پہ کہ وہ سینہ تھام کر بولے، بہادری سے بولے اور وہ مطمئن ہو کہ اسی سیٹ پہ میں عمران خان کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ میرے خیال میں کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پہلے یہ ثابت ہو چکا ہے وہ نہیں تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا، وہ فزیکل بھی نہیں تھے، موجود بھی نہیں تھے، اور 7-9 سیٹوں پہ جو قومی اسمبلی کے ابھی جو الیکشن ہوئے تھے تو عمران خان نے وہ کافی لیڈ سے وہ میدان وہ جیت لیا تھا۔ تو اسی طرح پیارے سامعین الیکشن آنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں صاف شفاف الیکشن ہو جائے۔ تو نظر تو نہیں آتا کیونکہ اس نے شرائط لگائی تھی کہ یہ جو میں نے ذکر کیے ہیں کہ اگر یہ شرائط ہو تو تب میں الیکشن لڑوں گا۔ لاڈلے نے یہ پیغام دیا تھا مقتدر حلقوں کو کہ، اور ابھی وہ گلے شکوے کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا۔ تو اب اس طرح لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کیس بھی جیت لیا، اور ہو سکتا ہے اگر وہ باہر آ جائیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ پھر یہ لاڈلے وغیرہ میدان چھوڑنے کے لیے کچھ ہیلے بہانے بنا کر اس کو اور بھی طول دے دے اور یا بھاگ جائیں کہ فی الحال ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ان کو آئینے میں اپنا جو تصویر ہے وہ اوریجنل نظر آ رہا ہے۔ تو پیارے سامعین دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پر، ہماری قوم پر رحم کرے اور ہمیں ان گندے، ان لٹھیروں، ان بدماشوں، ان حرام خوروں، ان کرپٹ اور مافیا جو لوگ ہیں تو ان سے ہمیں نجات دلائیں، اور صحیح معنوں میں ہمیں صحیح لیڈر وہ منتخب کرنے کی استطاعت وہ نصیب فرمائیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا ملک دل دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔